क्लिप नंबर 29। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 87 और 88 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान तालीमुल कुरान से बनी इसराइल में अंबिया का मुसलसल तशरीफ लाना और यहूदियों का उन्हें शहीद करना सुनेंगे। आयत नंबर 87। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ فرمائے کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو شفا دینا وغیرہ عطا کی، اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہ کرتے تھے تو تم اس کی اتباع کرنے سے تکبر کرتے، پھر ان میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے؟ اہم باتیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے، اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ نمبر 2، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ آیت نمبر 88۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہودی یہ جملہ یا تو مذاق کے طور پر کہتے تھے یا وہ فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے پر اس قدر مضبوط ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری تبلیغ ہمارے دلوں پر کبھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ سورہ حامیم السجدہ میں ہے، تم ہمیں جو دعوت دیتے ہو ہمارے قلوب اس سے پردوں میں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یعنی یہ دل علم سے بھرپور ہیں، اب اس نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب دیا کہ علم سے بھرے نہیں بلکہ ان پر لعنت ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے برتن ہیں، جو بات سنتے ہیں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، مگر تمہاری بات کو نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی محفوظ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری بات میں نہ کوئی خیر ہے نہ بھلائی، وگرنہ ضرور محفوظ اور قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد